الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دور حاضر دے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے
کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی زیارت کی تھی تے اسی کیویں کنفرم کران گے کہ آیا خواب اندر انہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی ہی زیارت کیتی ہے یا کسی اور شخصیت دی؟ کیونکہ کسی انسان نے اس دور اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فیس ٹو فیس تے ویکھیا نہیں ہویا، اور ایسا سنن اندر بھی آیا ہے کہ بعض بندیاں دعویٰ کیتا کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی زیارت کی تھی۔ انہاں کو پوچھا گیا کہ دسو پھر تسی کی ویکھیا؟ تے اگوں دسیا جاندا ہے جی میں خواب اندر ویکھیا ہے ہر طرف نور ہی نور سی، ایک شخصیت آئی جنہ سفید رنگ دا لباس پہنیا سی، لباس مبارک بھی چمک رہا سی، چہرہ مبارک بھی دمک رہا سی، سفید بال خوبصورت، سفید داڑھی خوبصورت چمک رہی۔ بس اینی گل تو ہی پتہ لگ جائے گا کہ انہیں نبی پاک نو نہیں ویکھیا۔ خواب اندر انہیں جس ہستی دی زیارت کی تھی وہ کوئی اور ہو سکتی ہے، نبی پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی داڑھی اور سر دے بال سفید ہے ہی نہیں سن، آپ دے سر اور داڑھی دے بال مبارک سیاہ سن، گنتی دے 18 تو 20 بال داڑھی اور سر مبارک اندر سفید سن، بس باقی ٹوٹل بال آپ دے سر اور داڑھی مبارک دے سیاہ سن۔ پھر کیویں کنفرم ہو سکتا ہے کہ خواب اندر ایک بندہ زیارت کرے اور انہوں کنفرم ہو جائے کہ انہیں واقعی اللہ دے نبی نو دیکھا ہے؟ ایدہ ایک طریقہ میرے کوڑ ہے گئے، جے تسی آکھو تے تانوں دس دیواں، دسنی آیا انشاءاللہ۔ طریقہ بڑا آسان ہے، اگر وہ طریقہ تسی اپنے ذہن اندر بٹھا لو گے تو پھر تسی ججمنٹ کر لو گے، تانوں کسے کو پوچھن دی لوڑ بھی نہیں پینی کہ تسی خواب اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو ہی دیکھے ہے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کو روایت کردے نے، نبی پاک فرماندے نے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے حالت خواب میں مجھے دیکھا
اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل بن سکتا نہیں۔ طریقہ سن لو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ مبارک میں تواڈے سامنے رکھ دینا۔ آپ دے وجود اطہر دا مکمل حلیہ میں تواڈے سامنے ذکر کر دینا۔ آپ دا چہرہ مبارک، رخ انور، رخ زیبا میں تواڈے سامنے بیان کر دینا، تسی انہوں یاد کر لو، ازبر کر لو، تانوں لفظ با لفظ یاد ہوئے، انگ انگ یاد ہوئے، ایک ایک ادا دا حسن تواڈے سینے چ موجود ہوئے۔ جدو تسی نبی پاک نو خواب اندر ویکھو تے تسی ایک سیکنڈ جی کنفرم کر لو کہ میں کملی والے دی زیارت دا شرف پا رہا ہوں۔ تو آئیے آپ دے حلیہ مبارک نو سنیے، بار بار سنیے، اور پھر بار بار سنیے، اور پھر ازبر کر کے یاد کر لیجئے۔ آپ دا حلیہ مبارک تہاڈے سامنے بیان کرن دے دو مقصد نے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ تانوں نبی پاک دا حلیہ مبارک یاد ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی اسی سیرت بھی اپنان والے بن جائیے اور صورت بھی اپنان والے بن جائیے، کیونکہ آپ دی سیرت عمل کرنا بھی فرض ہے اور آپ دی صورت عمل کرنا بھی فرض۔ جیسے آپ خوبصورت تھے ویسا تو جہاں میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وضع قطع تیوں جدی ہو سکتی ہے نا، جویں دے وال کملی والے نے رکھے اسی بھی رکھ لئیے، جویں دیاں آپ دیاں لباں مبارک سن اسی بھی انہاں دی وضع قطع جدی کر لئیے، جویں دی آپ دی داڑھی مبارک سی اسی بھی اویں دی رکھ لئیے، جویں دا آپ دا لباس مبارک سی یا آپ نے رکھن دا حکم دیتا ہے اسی بھی انجدہ بنا لی۔ تو یہ دو مقصد دے تحت تہاڈے سامنے آپ دے حلیہ مبارک دا ذکر کرنا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل نمونہ، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہاڈے واسطے مکمل مشعل راہ، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہاڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہاڈے واسطے مکمل آئیڈیل طریقہ زندگی گزارن دا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور رحیم۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کائنات دلو گام در اعلان کر کے کہہ دیو نا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دیو یا محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تہاڈا پیار رب نالے، اگر تسی اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو، پھر اس محبت دا کوئی ثبوت پیش کرو نا، کوئی نشانی پیش کرو نا۔ حضرات دی جڑا بندہ جد نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، او دے کول محبت دا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوندا ہے، محبت دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوندی ہے۔ اسی اگر اللہ پاک نال محبت کرنے ہاں پھر ساڈے کول محبت دی نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ سونیا تواڈے نال پیار دی نشانی کی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر دی زبان چو سن لو فتبعونی فتبعونی، اگر تسی میرے نال محبت کر دیو پھر میرے پیغمبر دی نقل کریا کرو، پھر میرے پیغمبر دی کاپی کریا کرو، پھر میرے پیغمبر دی اتباع کریا کرو۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا، اتباع کا مطلب ہے ویسے کرنا جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا، یعنی میرے پیغمبر دی کاٹ کرنا، اللہ دے پیغمبر دی کاپی کرنا، اللہ دے پیغمبر دی نقل کرنا۔ جویں میرے پیغمبر دیاں جناب زلفاں اوے دیاں زلفاں رکھ لینا، جویں میرے پیغمبر دیاں لباں اوے دیاں لباں رکھ لینا، جویں میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک یا آپ نے رکھن دا حکم دیتا اوے دی داڑھی رکھ لینا، جویں دے کپڑے آپ نے پہنے یا آپ نے پہنن دا حکم دیتا اوے دے کپڑے پہن لینے، سر تو لگ کے پیراں تک اپنا پورا وجود کملی والے دی سیرت دے سانچے دے اندر ڈال لینا، تاکہ جتھوں بندہ لنگ دا جائے ویکھن والا ویکھ کے کہن تے مجبور ہو جائے یار 14 صدیاں گزر گئیاں نے اے دے نبی نو اے دے تو جدا ہویاں، لیکن 14 صدیاں تو بعد بھی انج لگدا ہے اے دا رشتہ کملی والے نال ایڈا گوڑا ہے کہ کائنات اندر ایڈا گوڑا رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکدا۔ کم از کم اپنے آپ اندر انج دی تبدیلی واقع کر لینا۔ ہر بندہ کہے یار واقعی ایدہ کو نبی پاک نال تعلق ہے، واقعی اللہ دے پیغمبر نیڑ دا کو رشتہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا، اس واسطے کملی اپنے دل و دماغ اندر بٹھاؤ میرے پیغمبر کا حسن کیسا تھا،
حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے حسن المصطفیٰ بالخیر یدعو، اللہ کے پیغمبر کا حسن یہ ہے میں نے کائنات میں اتنا حسین بھی نہیں دیکھا، اتنا امین بھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو میں نے یہ عزم کر لیا کہ کائنات میں ایسا محبوب چہرہ اور کسی کا نہیں جتنا محبوب چہرہ مجھے کملی والے کا لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پیغمبر کا حسن بیان کرتے ہوئے روز کرتے تھے، اوصاف پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے پیغمبر سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی چمک بجلی کی چمک کی طرح تھی، لیکن فرق یہ تھا بجلی کی چمک کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، کملی والے کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر دل میں سکون آ جایا کرتا تھا۔ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ کا حسن تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل مائیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو عیوب سے اس طرح منزہ پیدا کیا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ کہتے جا رہے ہوں اللہ بناتا جا رہا ہو سونیاں دس تیرا نک کیویں دا بناواں، سونیاں دس تیرا متھا کیویں دا بناواں، سونیاں دس تیرے رخسار کیویں دے بناواں، سونیاں دس تیرے ہاتھ کیویں دے بناواں، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے مک جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں او جو سفنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے اپنے چہرہ صاف نہیں، چن آپ پکھا دید دا پج لا کی آوے عید دا، ایتھے چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیمی تونے، او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات ذی وقار، غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ السلام نو کڈا سونا بنایا تے کڈا پیارا بنایا۔ آؤ اللہ دے پیغمبر دا حلیہ ازبر کر لو۔ ایشا مسجد اندر آن والے ہو، میں تانوں تحفہ دے رہے ہیں، آج تحفہ دے رہے ہیں، اے تحفہ اپنے پلے نال بن کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر دا حلیہ مبارک، سب تو پہلے آپ دے قد دی گل کریے، میرے پیغمبر دا قد مبارک کیویں دا؟ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دا قد مبارک نہ زیادہ لمبا سی، میرے پیغمبر دا قد مبارک نہ زیادہ پست سی، بلکہ نبی پاک دا قد درمیانہ قد، میرے پیغمبر دا قد درمیانہ قد مبارک، اور 40 سال دی عمر دی اندر اللہ نے میرے پیغمبر تے وحی دا نزول فرما دیتا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کائنات دے لوگو اللہ دی محبوب پیغمبر دا قد نہ دراد قد سی نہ پست قد سی، بلکہ میرے پیغمبر دی قامت درمیانہ قامت مبارک، اور فرما دینے نبی پاک دیاں ہتھیلیاں جڑیاں سن آپ دیاں ہتھیلیاں گوشت نل پریاں ہویاں سن،
گوشت نال بھریاں ہوئیاں نبی پاک دیاں ختیلیاں اور فرماندے نے نبی پاک دا سر مبارک بڑا مضبوط سر مبارک اللہ دے پیغمبر دے جوڑ جڑے سن مضبوط تے موٹے موٹے کملی والے دے جوڑ مبارک سن اور فرماندے نے سینے تو لگ کے ناف تک اللہ دے پیغمبر نے کر کے بالاں دی ایک خوبصورت لکیر رب کائنات نے بنائی جامع ترمذی دی روایت حضرت علی المرتضی فرماندے نے میں کائنات اندر آپ تو پہلے بھی تے آپ تو بعد اندر آپ جیا سونا ویکھی ہی کوئی نہیں اللہ پاک نے آپ نے اتنا خوبصورت بنایا فرماندے نے اس دے باوجود سونے بھی بڑے سن خوبصورت بھی بڑے سن حسین و جمیل بھی بڑے سن اس دے باوجود اللہ دے پیغمبر جدو چل دے سن بڑی عاجزی دے نال بڑی انکساری دے نال چلیا کر دے سن اور نظرانی بیاں رکھ کے اللہ دے پیغمبر چلیا کر دے سن فیصلہ بابدیا کی پتہ لگا شان بڑا اونچا ہے پر پھر بھی میرے پیغمبر عاجز نے پھر بھی میرے پیغمبر انکساری والے نے لوکاں باہروں آنا زین اندر خیالی پلا پکا کے آنا او کملی والا جدیاں تمہاں عرش تے فرش تے پیاں نے او تے کو بڑا بڑا بادشاہ ہوئے گا مدینے دے اندر کئی محل ہونگے ایک محل کملی والے دا ہوئے گا اس محل اندر کئی کمرے ہونگے ایک کمرہ کملی والے دا ہوئے گا اس کمرے دے اندر کئی تخت لگے ہونگے بڑا تخت کملی والے دا ہوئے گا اس تخت تے کملی والے بیٹھے ہونگے نا سارو تے قیمتی ہیرے جواہرات دا تاج رکھیا گویا ہوئے گا دو تین بندے موران دا پر لے کے آواز دندے ہونگے نا تے نیدیاں والے برچیاں والے تلواراں والے سجے کھبے باڈی گارڈ کھڑے ہونگے نا یہ نظریہ لے کے لوکاں مدینے بڑھنا لیکن مدینے ویج کوئی محال نظر نہ آنا پوچھنا پینا وہ دسو نا کملی والے دا محل کیڑا ہے لوکاں نے کہنا محل کوئی نہیں او کچا مکان کملی والے دائے تے جدو مکان کل جانا نا تے سین اندر کئی بندے بیٹھے ہونے پوچھنا پینا ایوکم محمد الرسول اللہ تو آڈے بچو محمد کے دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے لوکاں میرے نبی والے اشارہ کر کے کہنا اے جڑے چٹے جے بیٹھے نے ہائے ہائے اے جڑے گورے جے بیٹھے نے آجڑے خوبصورت جے بیٹھے نے یہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے تے جدوں میرے پیغمبر دے چہرے تیان والے دی نظر پہ جانی بے ساختہ زبان چو نکل جانا اور لوگ تاج پا کے بادشاہ بن دینے سونیا تو بے تاج بادشاہ ہے اور سونیا اور لوکی بادشاہ محتاج تاجاں دے تاج محتاج تیرے بادشاہ محتاج تختاں دے تخت محتاج تیرے بادشاہ محتاج محلاں دے محل محتاج تیرے اللہ اللہ میں قربان جاواں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما
ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، اے میرے پیغمبر دا قد مبارک ہو گیا، ہن اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں تے غور کرنا، نبی پاک دیاں زلفاں کیویں دیاں سن؟ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی، ذرا یاد کیتی جانا قد نبی پاک دا، یاد کیتی جانا حلیہ نبی پاک دا، تحفہ جے تحفہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں مبارک کیویں دیاں؟ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے بال مبارک نہ گنگرے آلے سن، نہ نبی پاک دے بال بالکل سدھے سدھے سن، بلکہ درمیانی جی حالت دے اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک سن۔ اور فرماندے نے لوگو نبی پاک دیاں زلفاں، ادھر میرے ویکھو، نبی پاک دیاں زلفاں اے کنا دیاں لوماں تک جاندیاں سن، الا شہمتی اذنیہ، اینا کنا دیاں لوماں تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی۔ اور ایک روایت اندر آیا وفی روایا میرے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی اے کمدے تے اے جڑے کان نے نا دے درمیان تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی سی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ کے پیغمبر نے زندگی میں کبھی بال نہیں منڈوائے سوائے حج اور عمرے کے علاوہ۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں، حاجت دے موقع تے بال منڈوائے نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک منڈے گئے تے حضرت جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کول کھڑے نے نا، میرے پیغمبر دے سر دے بال اتارے جا رہے نے تے حضرت رسول نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلحہ اے میرے بال لے لو نا، اے میرے یاراں وچ تقسیم کر دیو نا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے میرے پیغمبر دے بال مبارک پکڑ لے اور نبی پاک دے یاراں وچ تقسیم کر دیتے۔ میرے نبی دے یاراں نے سانبھ کے رکھے کملی والے دے بال مبارک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے پیغمبر دے چند بال مبارک سن۔ آپ جدو دنیا تو کہنے نا آپ نے وصیت فرمائی گے مینوں جدو قبر اندر لٹا دیو نا کفن دے وچ میرے سینے تے نبی پاک دے بال رکھ دینا، اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک رکھ دینا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے پیغمبر دے چند بال مبارک سن جڑے انہاں نے چاندی دی ڈبیا دے اندر پانی وچ بھگو کے رکھے ہوئے سن۔ فرماندیاں نے کوئی نظر بد والا آ جاندا، کوئی بخار والا آ جاندا، میں او دے جو پانی کڈ کے دے دیندی جڑا پی لیندا اللہ شفا دے چھڑدا۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اپنے محبوب دیاں بالاں وچ کنگھی کریا کر دی ساں، میں اپنے پیغمبر دیاں زلفاں نوں تیل لگایا کر دی ساں، میں اپنے محبوب دیاں زلفاں سواریا کر دی ساں۔ اما فرماندیاں نے انج کر کے میں تیل لگا دینا، کنگھی کر دینی تے نبی پاک دی سیمن کڈ دینی، اللہ دے پیغمبر دی مانگ مبارک کڈ دینی، اے دوواں اکھاں دے درمیان چوں مانگ کڈنی، ادیاں زلفاں اس پاسے ادیاں زلفاں اس پاسے تے درمیان چوں میں مانگ کڈ دیا کر دی ساں۔ فیصلہ بادیا ماں عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں مانگ کڈ دیا کر دی ساں تے مانگ انج چمکیا کر دی سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ اللہ اللہ زلفاں پھبائیاں رب نے کنے پھبائیاں بولو،
رب نے زلفاں پوائیاں، رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں، سب نے قدرت والوں جڑا گیا، زلفاں نے کنڈل پا لیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لہذا پتہ لگا اللہ کے پیغمبر کے زلفوں کی لمبائی بھی سمجھ میں آئی، کٹائی بھی سمجھ میں آئی، آپ کی زلف مبارک کا چیر اور مانگ بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ تین باتیں اپنی ذہن نشین کر لیں، ازبر کر لیں، تے نال نال کوشش کرو نا کہ نبی پاک دیاں زلفاں دی کٹ بھی ہو جائے، تسی بھی زلفاں رکھیا کرو اور چیر سیدھا کڈیا کرو، چیر اللہ مانگ سٹی کڈیا کرو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باپ دم دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال، اے نبی پاک دی زلف مبارک ہو گئی۔ ہن اگے چلیے، اللہ دے پیغمبر دا چہرہ مبارک تواڈے سامنے رکھ دیواں، نبی پاک دا رخ انور، میرے پیغمبر دا رخ زیبا، میرے پیغمبر دا سونا مکھڑا، میرے پیغمبر دا پیارا مکھڑا، میرے پیغمبر دا چن ورگا مکھڑا، میرے پیغمبر دا خوبصورت مکھڑا، میرے پیغمبر دا حسین مکھڑا، میرے پیغمبر دا جمیل مکھڑا، لفظ مک جان پر صورت دے نبی پاک دے چہرے دی تعریف نہ مکے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، ایک صحابی نے پوچھا، ایک بندے نے پوچھا، اے برا بن عازب اللہ دے پیغمبر کیویں دے سن، نبی پاک دا چہرہ کیویں دا سی، کیا نبی پاک دا چہرہ تلوار واکو چمکدا سی؟ فرماندے نے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ۔ اچھا پھر کیویں چمکدا سی؟ فرماندے نے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا سی جویں چن دا ٹکڑا چمکیا کردا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، میرے پیغمبر دا رنگ مبارک سفید کلر مگر سرخی مائل، سفید کلر مگر سرخی مائل رنگ مبارک اللہ دے محبوب پیغمبر دا، اور نبی پاک علیہ السلام دی آنکھ مبارک، میرے پیغمبر دی آنکھ مبارک موٹی موٹی آنکھ، تے نبی پاک دی آنکھاں دے اندر سرخ ڈورے سن، سرخ ڈورے نبی پاک دی آنکھاں دے اندر، آپ دی آنکھاں دے پلکاں دے بال مبارک، بڑے بڑے بال مبارک میرے پیغمبر دی آنکھ مبارک دے، پر جناب جابر فرماندے نے ویکھن والا بندہ سمجھدا کملی والے نے ہونے ہونے سرما پایا ہے، لیکن گل انج نہیں ہوندی سی، میرے نبی دیاں اکھاں انج دیاں سن، رب نے سرما پی پا چھڑیا سی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار توجہ کرنا درا، غور کر دے جانا، میرے پیغمبر دی جناب جدو اللہ دے پیغمبر خوشی وچ جان دینا تے نبی پاک دا چہرہ انج چمکن لگ جاندا جویں سونی دی ٹکیا چمکیا کر دیے، تے جدو نبی پاک غصے وچ آ جاندے نا تے اللہ دے پیغمبر دیا جڑے دوویں رخسار نے نا اے انج سرخ ہو جاندے جویں انار دے دانے سرخ ہوندے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے سرخ داری دار کرتا پہنیا ہویا، اللہ دے پیغمبر زلفاں سجائیاں ہویاں، زلفاں وچ تیل لگایا ہویا، شام دا ٹائم رات دا وقت دے تے نبی پاک براجمان نے میرا دل کیتا میں کملی والے دا دیدار کراواں، واہ جابر تیرے مقدراں تو صدقے جاواں، تہاڈا جدوں دل کردا سی نبی پاک دا دیدار کر دے سو، ایتھے صدیاں تے عمراں لنگ جاندیاں نے پر دیدار نہیں ہوندا، صحابہ دی عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت جابر فرماندے نے میں آیا، اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے دوروں نظر پہ گئی تے فرماندے نے کیمرہ جابر نے فٹ کر لیا، فرماندے نے میں اتاں ویکھیا 14ویں رات دا چاند بھی چمک دمک رہا ہے، فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا جابر آج تجربہ ہی ہو جائے نا، آج ایکسپیریمنٹ ہی ہو جائے نا، آج ججمنٹ ہی ہو جائے نا، آج پریکٹیکلی
ہو جائے نا آج ذرا پتہ لگ جائے او چن سونا کے چن سونا او چن پیارا کے چن پیارا روایت کریم دا جابر سخارا میں کراپنی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دومانوں بیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چمد مدہم دسایا او میرے آقا دا چہرہ سونا نظری آیا ایک دن ایک یہودن آگئی یہودن عائشہ صدیقہ کو آگے کہیں دیئے نہیں عائشہ ساڈا یوسف بڑا سونا سی ساڈا یوسف بڑا سونا سی ایڈا سونا سی کہ انہوں ویخ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں جو یقین نہیں آندہ تو آپ دے قرآن چ پڑھ لو تاڑے قرآن چ لکھیا ہے اللہ اللہ میں قربان جامع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتیاں نے ممی آ کے بہ گئی سننی یہود نے ہے یوسف ساڈا یہ مال تسی ماری ہوئی ہے یوسف ساڈا یہ پر چلو کوئی گل نہیں جی میں تو گل کی دیئے میں دے مطابق کر لما تہاڈا یوسف ایڈا سونا انہوں بیخ کر کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹیاں تے میرا یوسف ایڈا سونا ہے انہوں بیخ کے مدینے دے صحابیاں نے گردنہ کٹا چھڑیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاما اتنے خوبصورت میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک او جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما